بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ریان بن ولید مصر کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے جسے تاریخی روایات میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا تھا۔ اسی شاہی ہون سے آگے چل کر کچھ نسلوں کے بعد حضرت آسیہ بنت مزاحم پیدا ہوئیں۔ جب آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو حسن و جمال میں بے مثال ہوئیں۔ مصر کا اقتدار جب رمیسس ثانی کے پاس آیا تو اس نے پہلے سے غلام بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ ویسے تو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن یہ رمیسس ثانی ہی تھا جسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک دن اس کی نظر شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی حضرت آسیہ بنت مزاحم پر پڑی تو وہ ان کے حسن پر فدا ہو گیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے گھر شادی کا پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون شروع سے ہی مصر پر ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ سامعین، شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور ہر کسی کو مجبور کیا کہ اسے سجدہ کرے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ فرعون کو خدا ماننے لگے، کیونکہ جو اس کی خدائی کا انکار کرتا وہ اسے قتل کروا کے باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد کھلے عام تبلیغ شروع کر دی، جس پر فرعون نے سخت رد عمل دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس تشریف لائے، اس وقت یہ قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور قبطیوں کی غلام تھی۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ اپنے اپنے طریقے سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو طرح طرح کے معجزوں سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اسی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے، اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حق کی دعوت دینا بند نہ کی، مسلسل ان لوگوں کو راہ حق کی دعوت دیتے رہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ حق سے باز نہیں آ رہے تو اس نے حضرت موسیٰ کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں لڑانا شروع کر دی۔ مصر میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ فرعون نے سوچا کہ وہاں پر اپنے جادوگروں کو موسیٰ کے مقابلے میں اتاروں۔ چنانچہ میلے والے دن دنیا بھر سے بڑے بڑے جادوگروں کو دعوت دی گئی۔ میلہ ایک بڑے سے میدان میں لگتا تھا۔ میلہ سجا تو ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ فرعون بھی اپنی فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہوا اپنی بادشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا۔ سب جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں نکالی اور زمین پر پھینک دیں۔ جب وہ لاٹھیاں زمین پر گریں تو سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس طرح زمین پر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے۔ سارے مجمع میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سارے لوگ خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ وہ سارے جادوگر اپنے نشے میں لگ گئے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج ضرور ہرا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک زمین پر پھینک دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا۔ جب اژدہا جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گیا تو سارے جادوگر حیران و پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔
وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس پر فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ جب اس معجزے کے بارے میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو خبر ملی تو وہ بہت متاثر ہوئی۔ حضرت آسیہ اس معجزے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، لیکن اعلان نہ کیا اور اپنے شوہر فرعون سے اس بات کو چھپا کر رکھا۔ سامعین، حضرت آسیہ جانتی تھی کہ اگر فرعون کو میرے مومن ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرے گا، لیکن حضرت آسیہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا تن من دھن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ اپنے شوہر سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیں۔ حضرت آسیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور گہری ہوتی رہی۔ جب فرعون حضرت موسیٰ کے حامیوں پر ظلم کرتا تو یہ کام آسیہ علیہ السلام کو بالکل پسند نہ آتا۔ اس وجہ سے فرعون کے لیے حضرت آسیہ کے دل میں نفرت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے حضرت آسیہ کی زندگی بدل ڈالی۔ سامعین، ایک دفعہ فرعون کی رے پالک بیٹی اپنی خادمہ مشاطہ سے کنگھی کروا رہی تھی کہ اچانک خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، جس پر خادمہ کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی غصے سے پاگل ہو گئی کہ تم کس اللہ کی بات کرتی ہو جبکہ خدا تو میرے والد ہیں۔ یہ بات فرعون کی بیٹی کو ناپسند گزری۔ فرعون کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی، اے ابا، کنگھی کرنے والی خادمہ موسیٰ کے خدا کی عبادت کرتی ہے، وہ آپ کو خدا نہیں مانتی۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے سامنے لانے کا حکم جاری کر دیا۔ فرعون نے محل میں سب کو حاضر کیا اور نوکرانی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے اس خادمہ سے ایمان لانے کا سارا واقعہ دریافت کیا۔ فرعون نے پوچھا کہ تو کس کو اپنا خدا مانتی ہے؟ سامعین، اس خادمہ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہوں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی سب کو پالنے اور موت عطا کرنے والا ہے۔ فرعون کو اس نوکرانی کی بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ اور اس کے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ فرعون کے حکم کے مطابق خادمہ اور اس کے بچوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں پر تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ اس خادمہ کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید بڑھ گئی۔ حضرت آسیہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ ایک دن آپ اس سوچ میں مبتلا تھی کہ میرے سامنے اللہ کی پیاری بندی کو تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ فرعون آپ کے پاس آیا، آپ کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ تمہیں اس خادمہ کو تیل میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر فرعون غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ تم پر بھی نوکرانی کا سایہ پڑ گیا ہے۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ مجھ پر کسی کا سایہ نہیں پڑا، میں تو مسلمان ہوں۔ میرا خدا وہ ہے جو سب کا خدا ہے، جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو موت اور زندگی عطا کرنے والا ہے۔ فرعون کو حضرت آسیہ کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، لیکن حضرت آسیہ نے اس کی ایک نہ مانی اور جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو خدا نہیں ہے، تو ایک ظالم اور کافر ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے والدین کو بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر یقین نہ رکھے۔ اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو ماننے سے انکار نہ کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے والدین نے انہیں سمجھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر یقین نہ لاؤ، ورنہ فرعون تم سے بہت برا سلوک کرے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے والدین کو بھی انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا سچا ہے،
وہ خدا کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد فرعون نے ہر طرح کی کوشش کی کہ حضرت آسیہ خدا کی وحدانیت سے انکار کر دیں اور مجھے خدا ماننا شروع کر دیں، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو تیز دھوپ میں تپتی ریت پر باندھ دیا اور بڑے بڑے پتھروں کو آپ کے اوپر رکھا تاکہ آپ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں۔ یہ سب ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے حضرت آسیہ ایک اللہ کے گن گاتی رہیں۔ فرعون جتنی زیادہ تکلیفیں حضرت آسیہ کو دیتا، حضرت آسیہ علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ فرعون چکے حضرت آسیہ سے محبت کرتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ کسی طرح میری بیوی میری بات مان لے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو بتایا، اے ظالم کافر، تو میرے جسم کو طرح طرح کے ظلم و ستم دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے، وہ میرے دل کو کبھی بھی تیری طرف بدلنے نہیں دے گا۔ اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھوں گی۔ اس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام پر ظلم کے انبار ڈھائے گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت آسیہ نے پوچھا، اے موسیٰ، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس نیک بندی پر بڑا فخر ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اس فرعون کے ظلم سے نجات دلا دے۔ ادھر فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کروانے کے لیے ہر طرح کا طریقہ آزما لیا، لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام کا یقین اور پکا ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر آؤ، اگر یہ مجھ پر یقین نہیں لے کے آتی تو اس کو اس چٹان کے نیچے پیس دو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو ان کو جنت میں اپنے لیے ایک اعلیٰ گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ملک الموت ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فرعون کے حکم سے اس چٹان کو آسیہ علیہ السلام پر گرا دیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے ہی حضرت آسیہ کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ذرا آپ کو اجازت دیجئے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔